ہوں گے 73. لیکن ان میں بڑے بڑے فرقے جانتے ہو کون سے ہیں؟ 4: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اور آپ تعجب کریں گے، ابن ماجہ کی روایت پڑھیے، اللہ کے رسول نے یہ تو کہا ہے کہ میری امت میں 72، بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے. لیکن جب آپ نے صحابہ کو سمجھایا تو ایک سیدھی لائن کھینچ کر صرف 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر اور 2 ادھر. بہت بڑا اشارہ تھا یہ نبی اکرم کا. 2 ادھر کھینچی اور 2 ادھر، اور ان دونوں پہ لکھا ایک سیدھی لائن، یہ ہو گئی سیدھی، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر، ایسے. اب کیسے بتاؤں میں آپ کو، سمجھ گئے نا؟ جیسے ہوائی جہاز ہوتا ہے، سیدھا یہ سیدھی لائن، 2 ادھر 2 ادھر. ان چاروں لائن پر اللہ کے نبی نے کیا لکھا؟ ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان. اور سیدھی جو لائن کھینچی اس پر لکھا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. یہ دائیں بائیں یہ 4 سڑکیں جو ہم نے بنائی ہیں یہ سب شیطانی راستے ہیں. محمد اور محمد کے صحابہ کا، قرآن اور حدیث کا ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے. 4 لائنیں کھینچ کر اشارہ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں پر بھی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اشارہ کافی ہے. عقل مند ہیں تو ہمارے لیے اشارہ کافی ہے. چلیے آگے چلیے. یوگی پورے شریر کا یوگ ہو. اب دیکھیے، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، ریڑھ کی ہڈی، کمر بالکل سیدھی کر لو. آپ کرنا پڑے گی، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، جب تک سیدھی ہو رہی تب تک اٹھ گئے. بعض ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کمر اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرنے نہ پائے. اتنی سیدھی ہو جائے بالکل کہ کوئی چیز اس پر رکھو تو گرے نہیں. جب آپ ٹائٹ پکڑیں گے اور اس طریقے سے جب رکوع کریں گے اور سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر ہوگی، نیچے نہیں. سجدہ، ارے نیچے کیا جھانک کے دیکھ رہا ہے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے نگاہ. تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی. ڈاکٹر مورس بوکائے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، محمد الرسول اللہ نے جو رکوع بتایا ہے، مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اگر ویسا رکوع کرنے لگے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کے درد اور ریڑھ کی ہڈی کے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا علاج بتا دیا اللہ کے رسول نے، لیکن آج ہو رہی ہے بیماری. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے رکوع اور سجدے صحیح نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے دونوں پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے. جب انگلیاں آپ کی مڑی ہوئی ہوں گی تو انگلیوں سے جو نس، جو رگیں کھینچیں گی وہ آپ کے دماغ تک جا رہی ہیں. پورے جسم کی ایکسرسائز. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، اسی لیے سجدے کو لمبا کرنے کا حکم ہے. میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. لوگ سجدہ زیادہ لمبا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رات کی تاریکی میں آپ تہجد میں ہوتے، سجدہ کرتے تو مجھے ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول سجدے میں انتقال کر گئے، اٹھیں گے ہی نہیں. شاید اب آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ. اور جب آدمی سجدے میں جاتا تو ڈاکٹر مورس بوکائے کہتے ہیں انسان کے جسم کا پورا خون اس کی رگوں میں، دماغ کی ہر ایک نس تک، ہر ایک رگ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے اس کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے اور اس کا دماغ نارمل رہتا ہے. اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اس کو ٹینشن زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ خون دماغ میں جتنا پہنچنا چاہیے وہ سجدے ہی کی حالت میں پہنچتا ہے. میرے بھائیوں، یہ نماز پوری ایک میڈیکل سائنس سے بھری ہوئی ہے. ہم نے بابا رام دیو کا ایک یوگ دیکھ رہا تھا میں، یوگ، اس میں بابا رام دیو نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا. میں ٹی وی یوٹیوب چینل لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے. بابا رام دیو نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نماز سے بڑا یوگ کوئی ہے ہی نہیں، نماز سب سے بڑا یوگ ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کو اسی یوگ کی ضرورت ہی نہیں جو ہم سکھا رہے ہیں. نماز پورا
ارے جس کی شروعات یوگی سے ہوئی ہو اس سے بڑا یوگ کیا ہو سکتا ہے؟ یوگی، پورے شریر کا یوگ کرنے والے بن جاؤ تب تمہاری پوجا ہو۔ یہاں تو حال کیا ہے، ہمارے ہندو بھائی اب اتنا بھی نہیں کر رہے، ویسے تو ہندو دھرم میں ہاتھ بھی جوڑ لیے جاتے ہیں، اب تو اتنا بھی نہیں کرتے۔ اب تو نئی نویلی بیوی بیٹھی ہوئی ہے موٹر سائیکل پر، بھیک منگنی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل بھیکاری سمجھ کے داماد کو دے دی، لے جا، میری بیٹی تو خوش رہے گی، تو بھیکاری ہے تو کیا ہوا، چل دے دی۔ اب وہ بیچارہ اپنی بیوی کو بٹھا کے چلا رہا، سامنے ہنومان جی کی مورتی، نہیں اٹھے گا، اترے گا نہیں گاڑی سے، کیوں؟ جلدی میں ہے، نئی بیوی ہے، لیکن بھگوان ناراض نہ ہو جائیں اس لیے کھوپڑی تو ہلا دے گا، 10 کلو کی کھوپڑی ہلا دی، بڑھ گئے آگے، ہاتھ جوڑنا نہیں، یہ نہیں ہو رہا۔ میں جب پاکستان گیا تھا پروگرام کے لیے تو پہلی مرتبہ میں ٹرین سے گیا تھا، اس کے بعد 3 بار اور گیا ہوں، تو وہ میں بائی پلین گیا ہوں۔ تو لاہور تک تو میں بس سے گیا تھا، وہ جو چل رہی تھی پہلے بس جو چلی تھی دلی سے لاہور تک سمجھوتا، جو اٹل بہاری واجپئی جی کے دور سے شروع ہوئی تھی، تو اس کے بعد چلتی رہی، اس میں گیا تھا میں۔ تو لاہور سے کراچی تک جب ٹرین پہ گیا تو وہاں کی ٹرینیں تو ایسی تھیں کہ فری کا پاؤڈر لگتا تھا چہرے پہ، اتنی دھول اڑتی تھی۔ بہرحال پہنچے تو ہر اسٹیشن پر ایک مزار بنا ہوا ہے۔ لاہور سے کراچی تک 24 گھنٹے بلکہ 28 گھنٹے لگے تھے مجھے پہنچنے میں۔ تیز روح ایکسپریس تھی وہ، اس کا نام تیز روح ایکسپریس۔ اس ایکسپریس پہ میں بیٹھ کے گیا تھا تو جیسے یہاں ہمارے ہندو بھائی مندروں کے سامنے ہوں ہلاتے ہیں، ایسی وہاں کھڑکی والی سیٹ کے لیے لوگ لڑتے ہیں مسلمان لوگ، اور ہر اسٹیشن کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے اور وہ بھی ایسے ہی جاتے ہیں، جو بھی مزار گزر رہا ہے بابا سر جھکاتے ہوئے ایسے کر رہے، بابا مزار ایسے، اور گزر رہے ہیں۔ میں نے کہا اوف، میں نے کہا صحیح جگہ آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ ہندوستان میں اتنا تو ہے کم سے کم کہ ٹرین میں بیٹھ کر کوئی آدمی اگر اسٹیشن سے کوئی مزار گزر رہا ہو تو کم سے کم یہاں کا مسلمان ایسے نہیں کرتا، ایسے وہ کرتا تو زندہ لڑکی کو دیکھ کے کرتا ہے، لیکن مزار کو دیکھ کے نہیں کرتا ہے ایسا۔ پاکستان کے حالات یہاں سے بھی زیادہ شرک اور بدعت پر اس سے بھی زیادہ۔ تو ہم آپ کو جو بتانا چاہتے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوگ نہیں ہے، پورا یوگ صرف نماز کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد کرشن جی کیا کہتے ہیں ارجن یجیت ستتماتمانم، اس کو برابر پکڑے رہنا، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ یوگی یجیت ستتماتمانم، ستت پکڑے رہنا، کبھی مت چھوڑنا۔ رہسیہ تھا، اگر ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے، ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے۔ اللہ کے رسول نے بھی تو یہی کہا، جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑ دو گے، قصدن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ اللہ کے رسول نے بھی تو یہی کہا کہ دھرم پر قائم نہیں رہو گے۔ ایک آکی، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس سے زیادہ توحید اور نماز کہاں ملے گی؟ اب کتابیں بری نہیں ہیں، گیتا رامائن یہ سب روشنی دے رہی ہے، قرآن بھی روشنی دے رہا ہے۔ بھائی سورج کا کام کیا روشنی دینا؟ اب سورج کی روشنی میں چمگادڑ اندھا ہو جائے، اس کو دکھائی نہ دے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ قرآن روشنی دے رہا ہے، مسلمانوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ گیتا اور رامائن وید روشنی دے رہے ہیں، اس میں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور پنڈتوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں ان کتابوں کا کیا قصور ہے؟ ایک آکی، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یچتاتما، لو اپنی پوری آتما وہی لگا دو، ایسے ادھر ادھر مت دیکھو، اپنی پوری آتما وہی لگا دو دل سے۔ نراشیر، سب سے نراش ہو جاؤ، اوپر والے سے نہیں، پرگرہ وہ سب کچھ دینے والا۔ لیجیے آگے کرشن جی کہتے ہیں پنچم سمیا کرتویہ، ہائے ارجن 5 وقت یہ پوجا کرو، 5 وقت۔ پوتر دھرتی است، پاک زمین تلاش کرو، اور اگر پاک زمین پوتر دھرتی نہ ملے، دھرتی زمین تمہیں پاک نہ ملے، مرگا چرم، تو ہرن کی کھال، مرگ مانی ہرن، مرگ مانی ہرن، چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا بچھا لو، ہرن کے چمڑے پر تم یہ پوجا کر لو۔